بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہپور کانجڑا کا سرفراز بھٹی کالو شاہپوریا کیسے بنا؟ انتقام کی آگ جس نے ایک کبڈی پلیئر کو مجرم بنا دیا۔ سرفراز بھٹی کے والد ایک پٹواری تھے اور علاقے میں ایک معزز شخص مانے جاتے تھے۔ 1972 کا واقعہ ہے۔ ایک پنچایت میں اپنے ہی قریبی رشتہ داروں نے کسی بات پر تلخ کلامی کے بعد سرفراز بھٹی کے والد کو قتل کر دیا۔ اس کے کچھ ماہ بعد گاؤں کے کچھ اور لوگوں نے سرفراز بھٹی المشہور کالو شاہپوریا کے چچا کو قتل کر دیا۔ سرفراز اور اس کے 3 بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا، سرفراز بھٹی جوان ہوا اور کبڈی کھیلنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے گاؤں کی چودراہٹ اور پنچایت بھی سنبھال لی۔ ایسے ہی ایک روز پنچایت میں کسی معاملے پر بات ہو رہی تھی۔ کسی نے سرفراز بھٹی کو طعنہ دیا کہ پہلے اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لو، پھر پنچایت میں بیٹھنا اور فیصلے کرنا۔ سرفراز بھٹی کی زندگی کا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے کچھ زمین بیچی اور اسلحہ خرید لیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے بھائی اور ایک دو دوستوں کے ساتھ صلاح مشورہ کیا اور پھر ایک روز قیامت بن کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے چچا کے قاتل علاقہ چھوڑ کر لاہور کے علاقہ شاد باغ مقیم تھے۔ وہ لاہور مخالفین کے گھر میں گھس گیا اور وہاں 3 افراد کو قتل اور 2 کو زخمی کر دیا۔ پھر یہ لوگ سیدھے گاؤں واپس آئے اور اپنے والد کے قاتل خاندان کے گھر میں گھس گئے۔ وہاں بھی 2 افراد کو قتل اور 2 کو زخمی کر دیا۔ اسی طرح ایک ہی روز میں کالو شاہپوریا نے 5 لوگوں کو قتل اور 4 یا 5 کو زخمی کر دیا۔ اب ہر طرف کالو شاہپوریا کی بلے بلے ہو گئی کہ اس نے اپنے باپ اور چچا کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ کالو تو وار کر چکا تھا مگر اب مخالفین کی باری تھی۔ ایک دن جب مخالفین کو موقع ملا، انہوں نے کالو کے سب سے بڑے بھائی جو باپ کی جگہ پر پٹواری بن چکا تھا اور جس کا نام خضر حیات تھا، اسے قتل کر دیا۔ اس واردات کے بعد مخالفین گویا اپنے گھروں میں چپ کر کے بیٹھ گئے یا محصور ہو گئے۔ کالو شاہپوریا نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا تھا لیکن موقع ہاتھ نہ لگ رہا تھا۔ ایک روز دوست سکندر نیازی اور ظفری ناتھ کے مشورے پر کالو شاہپوریا نے ایک بارات تیار کی۔ سکندر نیازی کو فرضی دولہا بنایا اور گاڑیوں میں فرضی باراتی اور خوفناک اسلحہ کے ساتھ چل پڑا۔ مخالفین کے گاؤں جا کر بینڈ باجے کے شور میں کالو اپنے مخالفین کے گھر میں گھس گیا اور 2 افراد کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد کالو شاہپوریا پولیس کو انتہائی مطلوب ہو گیا۔ چند ماہ مفرور رہا لیکن 1997 میں وہ اپنے دوستوں ظفری ناتھ، سکندر نیازی، ایک چچا سمیت گرفتار ہو گیا۔ اس کا کیس چلتا رہا۔ کوٹ لکھپت جیل کے بعد وہ ساہیوال جیل میں قید رہا لیکن حیران کن طور پر ایک روز کالو شاہپوریا رہا ہو گیا۔ اس کے دوست اور بھائی بھی رہا ہو گئے اور 2001 تک کالو شاہپوریا اپنے علاقے شاہپور کانجڑا میں درجنوں محافظوں اور دوستوں کے ساتھ خوف کی علامت بنا رہا۔ اس بدماش کی کہانی مختلف اس وجہ سے ہے کہ یہ نہ تو پولیس کے مقابلے میں پار ہوا اور نہ دشمنوں کے ہاتھ لگا، نہ عدالت اسے سزائے موت سنائی، بلکہ 2001 میں وہ اپنے ڈیرے پر بیٹھا تھا جب اسے برین ہیمریج ہوا اور اسے لاہور کے ایک اسپتال لے جایا گیا جہاں اسے دل کا دورہ بھی پڑ گیا اور وہ انتقال کر گیا۔ اس طرح ایک طعنے کے باعث اپنے والد اور چچا کے قتل کا بدلہ لینے والا ایک نوجوان جو دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹا تھا، خود بھی منو مٹی کے نیچے جا سویا۔ مگر اس کردار کی باز گشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔